ہے کہ یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، چونکہ ہمیں ایک چیز اور بہت کیئرفل رہنا ہے کہ وہ جنگ جو ہم سفارتی عسکری ارماس میں جیتے ہیں، نیریٹو کی جنگ بھی ہم ایسے ہی جیتے ہیں. آپ کو یہ امید ہے کہ یہ انٹرنیشنلی یہی بیانیہ بنے گا، نیوٹرل لوگ یہی بات کریں گے کہ یہ اسی طرح کا معاملہ ہوا ہے جس طرح نک رابرٹسن کہہ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیں ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے، ہم ساؤتھ ایشیا میں رہتے ہیں، بڑے جذباتی لوگ ہیں. چاہے وہ پولیٹیکل سلوگنیرنگ ہو، وہ کرکٹ میچ ہو، یا خوشی ہو، غم ہو، ہم بہت زیادہ ایموشنل ہیں، جذباتی ہیں. لیکن جو باقی دنیا ہے وہ جذبات سے زیادہ لاجک کو، جذبات سے زیادہ سائنس کو فوقیت دیتی ہے. تو جب یہ ڈسٹ سیٹل ہوگی، ابھی اس ڈسٹ نے سیٹل ہونا ہے، مکمل طور پہ ہوئی نہیں ہے. ڈسٹ سیٹل تب ہوگی جب یہ اس بھارت کے اندر مودی اپنے عوام کو، اپنی کانسٹیچوئنسی کو، اور ان کو جنہوں نے ایسکلیشن لیڈر پہ اتنا اوپر چڑھا دیا ہے، ان کو وہ بتدریج نیچے کیسے لے کے آئے گا. بھی یہ سیٹلمنٹ بھارت کے اندر ہونی ہے. اس سے پہلے جو ہمیں بیانات دیکھ رہے ہیں، سورسز کے ذریعے خبریں چلوائی جاتی ہیں، یہ تھوڑا تھوڑا فیس سیونگ کے لیے بھی آہستہ آہستہ ایک ایک سیڑھی کر کے وہ نیچے اتریں گے، اور ایونچولی کہیں مڈل وے میں دونوں قومیں ملیں گی، پاکستانی اور بھارتی. تو کہیں نہ کہیں بیچ کا راستہ نکلے گا. ابھی فورن سے اگر وہ سب کچھ پیچھے لپیٹ کر ہو جائے تو ان کے لیے اپنے لیے ڈومیسٹکلی بھی اس کو سنبھالنا آسان نہیں ہوگا. تو آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے کہ ٹیمپریچر وہ نیچے آئے گا اوور دا پیریڈ آف ٹائم. آج کے لیے جس طرح کی اسٹیٹمنٹس ان سے آ رہی ہیں کہ انڈس واٹر طے نہیں ہوا، بینس ہوگی اس کی، ہم نے نہیں ریکویسٹ کیا، یہ ان کی پولیٹیکل پوسچرنگ بھی ہے، یہ ان کی پولیٹیکل فیس سیونگ بھی ہے. اور جس کے لیے ہمیں آئی تھنک یہ ہر ایک دوسرے کو گرانٹ کرنی ہوگی کہ بھئی کچھ بیانات آپ کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے ہوتے ہیں. سو ہمارے اوپر وہ پریشر نہیں ہے جو مودی کے اوپر ہے، ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کا، جس کو اس نے آہستہ آہستہ ڈیل کرنا ہے. اگین ہیونگ سیڈ دیٹ، جب تک کہ ہم بیٹھ کر آگے آنے والے ایشوز کا وہ پوری چیک لسٹ طے نہیں کر لیتے، اور اگین یہ اس کو بھی ریئلسٹکلی سوچنا ہوگا، تمام شرطیں پاکستان کی اس چیک لسٹ پہ نہیں ہوں گی، تمام شرطیں ہندوستان کی اس چیک لسٹ پہ نہیں ہوں گی. کہیں نہ کہیں بیچ میں آ کے ان دونوں کو ملنا ہوگا اور کچھ ورکیبل فارمولا بنانا ہوگا. سو ابھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ آج جو وہ اس کو اپنی فتح مانے، ہم اپنی فتح مانے، جو بھی صورتحال ہے، ابھی ڈومیسٹک پالیٹکس جو ہے وہ سب کی پرائیورٹی ہوگی. پھر تھوڑا سا نکلیں گے اور پورے کینوس کو وسیع کر کے آگے بڑھیں گے. آج کا دن مجھے لگتا ہے کہ ہم تمام سائڈز کو یہ گرانٹ کرنی چاہیے کہ وہ اپنی پولیٹیکل مائلیج کے لیے کچھ سٹیٹمنٹس دیں یا جو پوسچرنگ کریں، یہ آج ہوگا. صحیح ہے. اور یہ خاور صاحب کوئک کامنٹ آپ اس میں بھی کیجئے، آپ بھی کیجئے، کیونکہ نک رابرٹسن کا ہم نے بتایا، اس کے بعد برطانوی صحافی وہ بھی کہتے ہیں بھارت نے نیوکلیر اثاثوں کے باوجود پاکستان کے اندر حملہ کیا، بھارت کو تسلیم کرنا ہوگا. یہ برطانوی صحافی کہہ رہے ہیں بھارت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ پاکستان کی فضائی طاقت بھارت سے زیادہ ہے. بھارت کا پاکستان کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا منصوبہ تھا وہ ناکام بنا دیا گیا. جو ہمارے دوست کامران اسد بھی کہتے ہیں کہ بی بی سی نے کہا کہ دہلی میں also realized that their bitter rivals' air power may be more than a match and they fell short of landing the decisive blow they sought. So مطلب اب عالمی منظر نامے پر بھی اوپینین یہ بن رہا ہے کہ گویا بھارت کو اس زون میں، جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگتا تھا کہ یار ہم وہ چاروں طرف ایک بدمست ہاتھی کی طرح تباہی پھیلاتا چلا جائے گا اور یہ ملک جو معاشی مشکلات کا شکار ہے، فلاں مسائل کا شکار ہے، وہ رسپونڈ نہیں کرے گا. تو یہ اب عالمی منظر نامے پر یہ ایک تبصرہ تجزیہ بن رہا ہے کہ یہ جو ناقابل تلافی تک نقصان پہنچانا چاہتا تھا بھارت پاکستان کو، یہ ہو نہیں پایا. خاور صاحب. وسیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے لیے. وہ اس وجہ سے کہ آفٹر رشیا، اسرائیل اینڈ یو ایس، انڈیا واز دا فورتھ کنٹری جن کے پاس جو ان کا جو میزائل سسٹم ہے، اینٹی بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، وہ انہوں نے بلینز آف ڈالرز لگا کے بنایا. یہ 2000 میں شروع کیا انہوں نے اس کے اوپر کام کرنا. سب سے پہلے ان کا جو پرتھوی ایئر ڈیفنس سسٹم پیڈ کے نام سے یہ 2000 میں شروع ہوا. 2006 کے اندر اس کو انہوں نے ٹیسٹ کیا. اس کے بعد ایڈوانسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ان کا AAD، اس کے اوپر انہوں نے کام کیا. یہ ملٹی لیئر سسٹم ہے. اور آف لیٹ جب انہوں نے S-400 یہ رشیا سے لے تو یہ تھا کہ انوینسیبل ہے، اس کو آپ توڑ نہیں پائیں گے. پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے، جب ہم فائر کریں گے اندر جائیں گے تو ہمارے فائٹرز کو وہ ہٹ کریں گے، ہمارے میزائلز کو ہٹ کریں گے. تو وہ جو اسرائیل کے پاس ہے نا، وہ ایئر ڈوم والی کہ جی اس طرح کی پروڈکشن ہے. جو رات کو پھر جو کچھ ہوا، ان کا یہ جو کانفیڈنس شیٹر ہوا، ابھی جو نک رابرٹسن کی سٹوری جو سامنے آ رہی ہے نا، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پاکستانی میزائل جو ہیں وہ ظاہر ہے چائنیز کے ساتھ مل کے جو بھی ہم نے بنائے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر جو ٹیکنالوجی استعمال کی ہے اس نے ڈسیو کیا ہے ان کے ڈیفنس سسٹم کو. اور نہ صرف ڈسیو کیا بلکہ اسپیسیفک ٹارگٹس جو تھے ان کو جا کے وہ ہٹ کیے.
تو جب ٹارگٹس ہٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کی چیخیں نکلی ہیں, اس کے بعد پھر وہ انٹرنیشنل ظاہر امریکہ کے پاس پہنچے. یہ جو سٹوری ہے 100% درست ہے کہ اٹ از آن انڈینز ریکویسٹ. دیکھیں انڈینز کبھی بھی یہ اس سیز فائر کی طرف نہ جاتے اگر ان کو تکلیف نہ پہنچتی, اگر ان کے بیسز نہ ہٹ ہوتے, اور صرف خالی بیسز نہیں ہٹ کرنے یہ ڈرونز کے ذریعے جو آپ نے جو بیلسٹک میزائلز کے ذریعے ان کے آپ نے جگہیں ہٹ کی ہیں. لہٰذا یہ ایک واضح وجہ ہے جو ان کا مزاج ہمیں نظر آیا اس سے اٹ از ناٹ ہارڈ ٹو پریڈکٹ کہ اگر ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کا اپر ہینڈ ہے اینڈ دے کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ اور وہ آرام سے فضائی عسکری برتری حاصل کر لیں گے, تو وہ کسی کے بھی کہنے پہ نہیں آتے سیز فائر پہ, ہے نا. بالکل نہیں کرتے, بالکل نہیں کرتے. جب ان کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی اور تکلیف کافی زیادہ ہوئی تو پھر وہ بھاگے. وہی چونکہ بادشاہ ننگا ہو گیا تھا, پھر بادشاہ کو کپڑے پہننے تھے, وہ امریکہ کے پاس بھاگتے بھاگتے گئے اور امریکہ ان کی سپورٹ کو آیا. اور لیکن یس الحمدللہ ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے پاکستان نے کہ نیکسٹ ٹائم بی ویری کیئرفل. آپ کو 10 دفعہ سوچنا پڑے گا, اور اب دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان نے یہ جو ہے مارکا کیسے مار لیا اور یہ کیسے ہم نے ایک میجک کریٹ کر دیا. تو اس کے اوپر جس طرح کل بھی پریس کانفرنس کے دوران جو ایئر فورس کے آفیسرز تھے اور باقی جو لوگ تھے کہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ پڑھایا جائے گا کہ پاکستان نے کیا کیا. And again, Anika, a quick comment on this, کہ frankly, I will not be surprised. I hope that is not the case. I hope کہ ایسا کچھ نہ ہو, لیکن I will frankly not be surprised کہ جس طرح کا and we have enough reasons to believe نا کہ بھارت نے ایسا بار بار کیا ہے. جس طرح بلاول صاحب نے بڑی ایک مناسب بات کی نا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم یہ بھی سیز فائر ابھی بیٹھیں گے, نیوٹرل مقام میں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا, معاہدے ہوں گے نا. اور بھائی ہمیں جو معاہدہ عالمی بینک کی ثالثی میں ہوا ابھی ایز وی اسپیک اس سے مکر گیا کہ ہم تو نہیں اس کی خلاف ہم یک طرفہ ختم کر رہے ہیں اس کو, تو پھر ہم کیسے یقین کریں اس فریق پہ جو کہ ابھی ایک ایگزسٹنگ معاہدے سے پھر رہا ہے. تو ابھی آئی ول ناٹ بی سرپرائز کہ اگر وہاں پہ پھر جو ہے وہ کچھ کہ بظاہر جنگ بندی ہو گئی ہے لیکن پھر کہیں کچھ ایکٹیو ہو جائے, کہیں کچھ ایل او سی مطلب کچھ ہو جائے, تو ہمیں اس طرح کی بھی کسی سچویشن کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا. انیکا آپ بالکل بھی یقین مت کیجئے وسیم, اس لیے کیونکہ پچھلے 3 دنوں کو آپ دیکھ لیجئے, دن کو وہ کہتے تھے وی ڈونٹ وانٹ فردر ایسکلیشن, وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو فار اے وار. رات کے ٹائم پر ایک دم سے ان کا کوئی اور ڈیمن اٹھ پڑتا تھا اور وہ اٹیک کرنا شروع کر دیتے تھے. اگلے دن پھر اٹھتے تھے, کہتے تھے ہم نے ایسکلیشن نہیں کرنی, ہم تو پیس چاہتے ہیں, ہم تو امن چاہتے ہیں, اور اگلی رات کو ڈرون بھیج دیتے تھے. پھر اس سے اگلی رات, کل والی رات کو پھر ہمیں پھینٹی لگانی پڑی, اس کے بعد ہی معاملہ سیدھا ہوا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے فورن سیکرٹری کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی چینج ہوتی ہوئی دیکھیں. ایک دن پہلے وہ فرما رہے تھے کہ جی انڈیا پاکستان جب سے پیدا ہوا ہے تب سے اس نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا. پھر 2 گھنٹے کم ہوئے, 22 گھنٹے بعد وہ کہتا ہے کہ جی انڈیا کی انٹرنل یکجہتی پاکستان کو بہت کھٹکتی ہے. اور اب تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے ڈی جی ایم اوز نے بات کی, دونوں فریقین نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اکٹھے مل کر معاملے کو سالو کریں گے. سو ٹیک دس ایز اے ٹیمپرری ریٹریٹ. یہ بالکل بھی پرماننٹ ریٹریٹ نہیں ہے, اور ہم لوگوں نے 1965 والی جو غلطی ہے وہ دوبارہ دہرانی نہیں ہے کہ ہم زمین تو لے لیں ان سے لیکن اس کے بعد میز پہ بیٹھ, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس کا ظرف کیا اور معاملات کیا ہیں, تو ہم کسی بھی چیز کے تیار ہیں. تو ہم اس پہ ڈسکشن بھی جاری رکھیں گے, اور ناظرین ذرا ہم کوئکلی تھوڑا تو کچھ چیزوں کا ریکیپ بھی کرتے ہیں کیونکہ اور ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں. جب ہمیں بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حیرت نہیں ہوگی کہ اگر جو ہے وہ پھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اللہ کرے سب بہتر رہے, لیکن اگین ہم نے بار بار یہ بتا دیا ہے, پہلے لمحے سے بتا دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف. اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگی صحیح, وہ ہم نے وہ والا شوق بھی پورا کر دیا ہے, لیکن ہماری سب کی امن کی خواہش ہے, ہم چاہتے ہیں کہ معاملات امن کی طرف بڑھیں. دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا معاملات رہتے ہیں. اس پورے تناظر میں اگر آپ بالکل ایک نیوٹرل آبزرور کی حیثیت سے بھی اگر دونوں سائڈز کی میڈیا ہاؤسز کا جو کہ میڈیا ایک پلر ہوتا ہے سارے اس میں, اور آپ نے دیکھا وہاں پلر نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو کس طریقے سے سب لڑکھڑا گیا, اور یہاں جو پلر ہے اس نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, جوش کے ساتھ ہوش کا مظاہرہ کیا, تو کس طریقے سے ساری چیزیں رہیں. آئیں ذرا ہم آپ کو دکھاتے ہیں بھارتی میڈیا نے, چونکہ پھر بھارتی ایئر فورس نے کارنامے انجام نہیں دیے رافیل گرا کے اپنے, یا بھارتی فوج نے کارنامے انجام نہیں دیے. بھارتی میڈیا بھی, یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا, یہ اوور اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگا کہ اس جنگ میں ہمارا میڈیا بھی ہماری افواج کے شانہ بشانہ رہا, یعنی کہ دونوں کامیابیاں سمیٹتے رہے, اور ان کا میڈیا بھی ان کی افواج کے بالکل شانہ بشانہ رہا, دونوں ہی ہزیمت سمیٹتے رہے. ذرا دیکھیے بھارتی میڈیا نے کیا حال کیا تھا خبروں کا اور کیا بیڑا غرق کیا تھا. مطلب رافیل کی طرح ان کا نیوز چینل کا بیڑا غرق, معذرت بہت دنوں دیر سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا, تو یہ آپ نے دیکھا, لیکن انہوں نے کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑ دیا مارنے کا, یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کیا حال ہوا. اور پھر
دنیا نے ایک ملک کے دو روپ دیکھے, دونوں ایکولی ذمہ دار روپ دیکھے. کہ ایک ملک ہے پاکستان جو کہہ رہا تھا کہ آپ نہ کریے, حالانکہ اس کی عوام کہہ رہے بھائی آپ جواب دیں. ہم پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ اپنے وقت پہ جواب دیں گے. ان کا مخالف میڈیا کہہ رہا ہے پاکستان کا کہ نہیں حملہ کر دیا. ہم کہہ رہے تھے نہیں ایسا ہم نے کچھ نہیں کیا. جب حملہ کریں گے تو دنیا دیکھے گی اور حملہ کریں گے تو پھر آپ خود بولو گے کہ یار یہ تو بڑا یہ ہوتا ہے حملہ. اور پھر وہ ہوا جب پٹھان کوٹ پہ حملہ ہوا ہے. تو آپ دیکھیے ایک پٹھان کوٹ کا ہم نے الزام لگا تھا, ہم نے کہا ہم نے نہیں کیا ہے. ہاں یہ ہم نے کیا ہے, بالکل کیا, اس کو اون کیا ہم نے. اور اس وقت کیا منظر تھا ذرا دیکھیں. بھائی لوگوں اس وقت ہم پورا وار کے اندر بیٹھے ہیں, پٹھان کوٹ سے بول رہے ہیں, وار کے اندر بیٹھے ہیں. بہت بری حالت ہو رکھی ہے یار, بہت خطرناک کوئی ساؤنڈ آ رہی ہے نا باہر کے واسطے تو آ رہی ہے خطرناک. او بھائی صاحب یار بڑی گندی بھائی, بہت برا ماحول ہے یہاں پہ. کبھی مثال کر سکتے بڑے دھماکے ہو رہے ہیں بھائی, بہت دھماکے ہو رہے ہیں. بڑے دھماکے ہو رہے ہیں. خبرات بھی آئے پورا بلیک آؤٹ ہو رکھا, بری حالت ہے اس وقت. پھر اس کے بعد پروگرام جاری نہیں رہ سکا, میں کچھ نہیں کہہ رہا. پھر اس کے بعد وہ آئے بزم میں, اتنا تو میر نے دیکھا. پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی, چونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ مت کیجیے, لیکن پھر جب ہوا تو پھر ہم نے یہ بھی تسلی کرا دی. میڈیا سے میں بھارت کے اظہار تعزیت بھی کرنا چاہتا ہوں. اور میں کیوں کرنا چاہتا ہوں, میرے لیے بڑا حیرت کی بات بھی ہے, چونکہ بہرحال ہم ایک ہی شعبے کے ہیں اور وہ سینئر ہیں, تو اس اعتبار سے ہم تو ابھی بھی احترام کے تقاضوں کو ملوث خاطر رکھیں گے. میں کروں گا برکات صاحبوں کو, لیکن ان جیسی جرنلسٹ بھی عجیب و غریب باتیں کرتی ہوئی نظر آئی, تو مجھے بہت حیرت تو ہوئی, افسوس زیادہ ہوا کہ کیا ہے, یہ کیا کیا انہوں نے. آپ دیکھیے ذرا این ڈی ٹی وی کے ان کا رپورٹر کا آپ ذرا گفتگو دیکھیے اور پھر فیصلہ کریں کہ ابھی اس پہ ہنسا جائے کہ رویا جائے کہ کیا کریں. ذرا آپ دیکھیں, ہم ذرا چائے کا ایک چسکی لیتے ہیں بیکاز دا ٹی از فینٹاسٹک, اور مین ویل آپ دیکھیے کہ یہ اس پہ ہنسیں یا روئیں, کیا کریں, دکھائیں ذرا. Drones, explosions and reports coming in of severe escalation which has happened. All right, Ghazali, I'm coming to you just in 30 seconds. But before that, drones, explosions and reports coming in of severe escalation which has happened. All right, Ghazali, I'm coming to you just in 30 seconds. But before that. نہیں غزالی وقت سے پہلے آ گیا, اور وہ اے آیا جی غزالی, اور غزالی نے ساری کی ساری یہ میں کنٹرول روم میں فرمائش کروں گا کہ یہ پلیز میرے کہنے پہ ذرا یہ غزالی کے جو تاریخی جملے ہیں جس میں اینکر نے کہا غزالی ہم کمنگ ٹو یو, یہ غزالی تو اس سے پہلے ہی آ گیا تھا. غزالی نے کہا فیک نیوز چلواتے ہو پہلے, اور پھر اس کے بعد یہ ذرا پلیز غزالی بھائی کی بات ایک بار پھر سنائیں. All right, drones, explosions and reports coming in of severe escalation which has happened. All right, Ghazali, I'm coming to you just in 30 seconds. But before that, drones, explosions and reports coming in of severe escalation which has happened. All right, Ghazali, I'm coming to you just in 30 seconds. But before that. ایک ہم نے 5 طیارے گرائے تو یہ 4 دفعہ دکھا دیا. ایک آخری دفعہ پلیز میری فرمائش, میری فرمائش میں. Drones, explosions and reports coming in of severe escalation which has happened. All right, Ghazali, I'm coming to you just in 30 seconds. But before that. ایک دیکھیں پاکستان کا مسئلہ یہ ہے, میں نے آپ سے کہا 5 منٹ دکھایا, ہم نے 6 مرتبہ دکھا دیا. وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے طیارے 3 گرائیں گے, 5 گرا دیا ہم نے. تو ہم پہلے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں, پھر جب اپنی بھی آیت ہیں پھر ہم آگے ہی چلے جاتے ہیں, پھر ہم حساب جو ہے وہ سود کے ساتھ ہی رکھتے ہیں. کراچی دا خیبر لوگ جشن منا رہے ہیں, لوگ بہت خوش ہیں, لوگ مسرور ہیں. اور ذرا آپ دیکھیے ذرا بہاول پور اور اس کے ملک کچھ ذرا جگہوں کے ذرا مناظر دکھائیے, کس طرح شہریوں نے کیا بہاول نگر اور گجرانوالا کے مناظر دکھائیں ذرا. یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ قوم وہ بزدل قوم نہیں ہے جو سائرن سے ڈرنے والی ہے. آج پاک فوج نے یہ ثابت کر دیا ہے, فتح میزائل کا تجربہ انڈیا کے اوپر کر کہ یوم فتح منایا ہے. ہمارے فوجیوں نے, ہمارے پاک آرمی نے صحیح طرح انہیں جواب دیا ہے. ہم تو پہلے ہی پرامن لوگ تھے, لیکن ہندوستان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی, اور جب پاکستان نے گھس کے مارا ہے تو اب اس کو سمجھ آئی ہے کہ جنگ بندی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. انڈیا نے ہمارے ساتھ جو بھی کیا ہم نے منہ توڑ جواب دیا. آئندہ بھی
ہم اسی طرح ان کو دھول چٹاتے رہیں گے. پہلے انڈیا کہتا تھا ہم حملہ کریں گے, حملہ کر دیا, جس سے پاکستان آرمی نے پاکستان پہ ان پہ اٹیک کیا, اب وہ منٹوں ترلے پہ آ گیا. ساری دنیا نے اس فرعون کی انڈیا کی بے عزتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. مودی تم نے اپنے بڑوں سے پہلے پوچھ لینا تھا, اپنی تاریخ پڑھ لینی تھی, پھر قدم اٹھانا تھا. اچھا ان کو روک لیا, مجھے لگا یہ کچھ ایسا ہی نہ کہتے ہیں کہ جو ہم چلا ہی نہ سکیں. تو یہ تھے معاملہ. آپ نے دیکھا وہ بھارتی میڈیا کے جب فیک حملے ہو رہے تھے نا, جب پاکستان کہہ رہا تھا حملے نہیں کر رہے, تب وہ بغیر ہیلمٹ کے کھڑے ہوئے تھے بڑے مزے سے نا, چونکہ وہ ڈرامے بازی چل رہی تھی. تو اصل حملہ ہوا پھر ہیلمٹ سب آ گئی, چونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ اب یہ اصل حملہ ہے. اب جو ہے نا اب ہیلمٹ پہن لو ورنہ پھر ہمارا پروگرام جاری نہیں رہ سکے گا. وہ کیا ہوگا اس کے لیے آپ جو انڈین دیکھ رہے ہیں, اگر وہ ایک ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں شیر افضل مروت, ان کو آپ سرچ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جب پروگرام جاری نہیں رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. مین وائل ذرا ہم اس کو چونکہ وائنڈ اپ بھی کریں اس گھنٹے کے تک, تو ذرا اس میں مالک صاحب, یہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے. شہباز شریف صاحب نے کہتے ہیں وی تھینک پریزیڈنٹ ٹرمپ فار ہز لیڈرشپ اینڈ پرو ایکٹیو رول فار پیس ان دا ریجن. Pakistan appreciates the United States for facilitating this outcome, which we have accepted in the interest of regional peace and stability. We also thank Vice President and Secretary of State for their valuable contributions for peace in South Asia. ظاہر سی بات ہے, مطلب اس موقع پر ہم یہ اسی طرز کا ایک بیان کہ جس میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے شکریہ ادا کیا ہے ان عالمی قوتوں کا, امریکہ کا شکریہ ادا کیا ہے. میں ذرا وہ ٹویٹ پہلے میں دیکھ لوں کہ انہوں نے کہا. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی لیڈرشپ پر, اور انہوں نے جو خطے میں امن کے لیے جو کردار ادا کیا اس پر میں شکر گزار ہوں. پاکستان تعریف کرتا ہے امریکہ کی اس بات پہ, اس چیز کو ایک نتیجہ خیز موڑ تک لانے پہ پاکستان امریکہ کی تعریف کرتا ہے. اور ہم نے یہ چیز اس لیے اس کو مانا ہے کیونکہ ہم خطے کا امن و استحکام ہمیں عزیز ہے. ہم امریکہ کے نائب صدر, امریکہ کے وزیر خارجہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھی بہت حصہ ڈالا ہے اس خطے میں امن کے قیام کے لیے. تو مالک صاحب, اب یہ ذرا میں ایک اور اینگل, ہم چونکہ انٹرنیشنلی بات کر رہے ہیں تو ہم ابھی خطے کی بات ہو رہی ہے, تو ذرا ہمارا جو ایک اور پڑوس چائنا, آپ ذرا میں جاننا چاہتا ہوں, چونکہ ظاہر ہے چائنا بہت ریلیونٹ تو ہوتا ہے ہر حوالے سے ہی, امریکہ کی چائنا سے رائیولری, ہمارا چائنا سے تعلق, انڈیا کا چائنا سے تعلق, تو یہ ہمارا ایک اور پڑوسی جو ہے یہ اس سب کو کس انداز سے دیکھ رہا ہوگا, آپ ذرا اس پہ کامنٹ کریں گے مالک صاحب. لیکن چائنا فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے, اور جو امریکہ کا کیلکولس تھا اس میں چائنا کی انوالومنٹ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ہمارے ایک تو ہمارے ریلیشنز اپنے ہیں, بائیلیٹرل ریلیشن اور چائنا کے ساتھ, پھر چائنا کی بائیلیٹرل ٹریڈ بھی انڈیا کے ساتھ بہت بڑی ہے, مگر ان کی بائیلیٹرل دشمنی بھی ہے. پھر ان کا ایریا کی ریجنل سپریمیسی, اس کے اوپر بھی کانفلکٹ ہے. اور امریکہ کسی ٹائم نہیں چاہتا تھا کہ چائنا ڈائریکٹلی انوالو ہو, اور اس کی پاسبلٹی بڑی کلیئر چائنا نے کر دی ہوئی تھی کہ انوالو ہوں گے. اس لیے یہ بہت بڑا ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھا امریکہ کی انوالومنٹ کا بھی, جو ان کا بلڈی نوز دیا آپ نے ان کو انڈیا کو, وہ تو ایک فیکٹر تھا. لیکن چائنا کا تھیٹر میں اگر ایک بار ڈائریکٹ انوالو ہو جاتا تو یہ ایک نیو نارم بھی بن جاتا ہے اس علاقے میں. آج تک چائنا ہمیشہ انڈائریکٹلی رہا ہے, پاکستان کے ایشوز میں سپورٹ کیا, سب کچھ کیا. اگر وہ ریڈ لائن بھی کراس ہو جاتی اس باری تو ایک نئی پاور ڈائنامکس میں ایک نئی ایکویشن آ جاتی ہے. مالک صاحب, اس میں زیادہ ٹیکنیکل جائے بغیر ذرا یہ بھی سمجھائیے گا نا کہ یہ فیکٹر ہمارے لیے کتنا حوصلہ افزا ہے یا بالکل ہی ریلیونٹ ہے, کہ جس کی آپ لوگ بار بار بات کر رہے ہیں رائٹلی سو, کہ بھائی اس سارے معاملے میں سب سے عام چیز ہے انڈس واٹر ٹریٹی. تو ہم لو ریور لائن پہ ہیں, وہ اوپن ہے, پانی روک سکتے ہیں, پانی کا ظاہر ایک کام راتوں رات نہیں, اس تک نلکا نہیں ہے کہ اس کا رخ موڑ دیا, ٹائم لگے گا, لیکن اگر وہ طے کر لیں گے تو آگے 5, 10, 15, 20 سالوں میں پرابلم ہو سکتی ہے. تو جو سینیریو ہمارا اس معاملے میں انڈیا کے ساتھ ہے, وہی سینیریو انڈیا کا اس معاملے میں چائنا کے ساتھ ہے, کہ وہ اوپر ہے, یہ لو ریور لائن ہے. یہ فیکٹر کتنی بینک کو سائڈ پہ کر کے خود ایک ملک کا پانی کا بہاؤ متاثر کرتے ہیں, تو پھر چائنا بھی یہ کام کر سکتا ہے. یہ کتنا زیادہ یہ ایلیمنٹ ہمارے حق میں جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ نہیں, میرا خیال ہے اب تو بات اس سے آگے نکل گئی, اب تو اس بات کی ضرورت ہی نہیں رہی. یہ جو اب انہوں نے اگری کیا, دیکھیں میرے نزدیک سب سے زیادہ ٹیلنگ جو سٹیٹمنٹ ہے نا, وہ مارکو روبیو کا پوسٹ ہے, جس میں وہ لکھتا ہے کہ کون ڈسکشن میں انوالو تھا, اور جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایشوز ڈسکس ہوں گے نیوٹرل وینیو کے اوپر. یہ بڑا ٹیلنگ سائن ہے کہ منتیں کی ہیں انڈیا نے کہ خدا کا واسطہ ہے ہمیں بچائیں, ہم بات چیت کرنے پہ تیار ہیں. انڈیا کا سٹانس کیا تھا, ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی, خون اور پانی کٹھے نہیں بہ سکتے,
ہم نے آپ پہ بات نہیں کرنی کیونکہ ٹیررزم اور ڈائلاگ کٹھے نہیں چل سکتا. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے بات چیت کے لیے تیار ہیں, تمام ڈائلاگ پہ بھی آ گیا, بیٹھ کے بھی تیار ہو گیا, ڈائلاگ پہ بھی آ گیا. دیکھیے آپ لوگ پہلے بات کر رہے تھے ایگریمنٹس کی کہ ایگریمنٹ کون گارنٹی کرے گا. وسیم, دنیا میں دیر از نو سچ تھنگ ایز اے پرفیکٹ ڈیل اور پرفیکٹ ایگریمنٹ. ہر ایگریمنٹ میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, ہر ایگریمنٹ میں ifs and buts ہوتے ہیں, اور ہر جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کی وائلیشن کی پاسبلٹی ہوتی ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی کاسٹ ڈیویشن ایگریمنٹ سے مہنگی کرنی ہوتی ہے کہ کیا یہ فیزیبل ہے کہ میں اس ایگریمنٹ کو توڑوں. اب اس میں پھر گارنٹرز بھی آ جاتے ہیں, اس میں کون انوالو ہوتا ہے, کون اس کو انڈررائٹ کرتا ہے, ڈیپینڈنگ آن دا نیچر آف دی ایگریمنٹ وہ چیزیں آپ بلٹ ان کرتے ہیں. بزنس ایگریمنٹ میں آپ جرمانے ڈال دیتے ہیں, آپ کرمنل سزائیں ڈال دیتے ہیں, ریاستوں کے ایگریمنٹس میں اور قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. سو ہر دنیا کا ایگریمنٹ توڑا جا سکتا ہے. بات صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کی کاسٹ کیا قابل برداشت ہے یا نہیں ہے. پاکستان کے پاس اس وقت ایک ایڈوانٹیج ہے, مومنٹم آیا ہے اس تمام واقعے کے بعد. ہمیں اس مومنٹم کو کھیلنا ہے, ہم نے مومنٹم نہیں کھونا. اسی مومنٹم پہ ہماری اب ٹاکس ہوں گی, اسی مومنٹم پہ ایک باری دوبارہ جو ایک جمود ہے ڈائلاگ کا وہ ٹوٹے گا. جیسے وہ کہتے ہیں نا گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ انرجی لگتی ہے گاڑی کو پہلا رول کرنے میں یا بریک لگانے میں. جب گاڑی چل پڑے تو منیمم پاور کے ساتھ اس کی سپیڈ آپ بڑھاتے ہیں. ہماری گاڑی رول کر گئی ہے, اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈو وی لوز دا مومنٹم اور ڈو وی رائڈ دا مومنٹم. سو یہ اب آنے والے جو 1-2 ہفتے ہیں یہ بڑے کرٹیکل ہوں گے. NSS کی میٹنگ کی ہمارا انیشل چوائس آف وینیو اور چوائس آف فیسیلیٹیٹرز, یہ بڑا کلیئر انڈیکیٹر آ جائے گا کہ اس میں کتنی سیریسنس ہے. یہ تو ہے جو سیریس بات ہے. لیکن بیفور آئی لیٹ یو گو, ایک کوئک بات آن لائٹر سائڈ کرنا چاہتا ہوں. جو میڈیا پہ بات کر رہے تھے, پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے چول. یہ وہ لفظ ہے جس کو آپ اردو میں ٹرانسلیشن نہیں ہے, اس کا انگریزی میں نہیں ہے, فرینچ میں نہیں ہے. تو کسی نے ایک بندے کو پوچھا یار مجھے چول کا مطلب سمجھائیں. اس نے کہا میں تجھے چول کا مطلب نہیں سمجھا سکتا, میں تجھے دکھا دے سکتا ہوں. انڈین میڈیا چول میڈیا ہو گیا ہے. آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے. جس کو بتانا ہو نا کہ چول کیا ہوتا ہے اس کو انڈین میڈیا دیکھ لو, پتہ لگ جائے گا اس کا مطلب کیا ہے. سو میں نے یہ سنا تھا کہ یہ بتایا نہیں جاتا ہے, دکھایا جا سکتا ہے. ایک ہی اسی لائٹر نوٹ کو میں کنٹینیو کرتے ہوئے کامنٹ کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے جی, ہمارے پاس وسیم پچھلے 2 ہفتوں سے جتنے بھی گیسٹ آ رہے ہیں پاکستانی پولیٹیکل پارٹی اکراس دا اسپیکٹرم, وہ آ کر ہماری بڑی تعریف کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے جی کیا کمال میڈیا ہے, کیا زبردست رول ادا کیا. ابھی ہنا ربانی خر صاحبہ بھی یہی بات کر رہی تھی. میرا خیال ہے ہمیں وہ ساؤنڈ بائٹس نا نکال کے رکھ لینے چاہیے. کل جب پیکا میں کیس چلیں گے تو فائدہ ہوگا, ہمارے کام آئیں گے, واقعی جمع کر لے, پیکا کے لیے فائدہ ہے. جس بلاول صاحب نے ہماری تعریف کی تو پیپلز پارٹی سے متعلق کبھی کوئی تنقید ہو تو ہم وہ پیش کر سکتے بطور دستاویز وہ کلپ. تو باہر کا تو نہیں پتا, لیکن ادھر جن کو شکایت ہے میڈیا کے کردار سے, میرا خیال ایک فولڈر یا ڈوسیر ہم بھی بنا لیتے ہیں, وقت آنے پہ وہ کام آئے گا. ساتھ انڈینز کی ویڈیو بھی لگا دیں گے کہ کمپیئر کر لیں, دوبارہ بھول نہ جائے. یہ تو سب کو قدر تو ہو گئی ہے. جی یہ ساری دنیا کے آپ نے بیانات سنوائے, سارے سب لیڈران کے آپ نے ٹویٹس دکھائے. بڑے میاں صاحب نے بھی آج ایک ٹویٹ کیا ہے, آپ نے وہ بات ہی نہیں کی. میں معافی چاہتا ہوں جی, میں ابھی آپ کو نکال کے سنا. انہوں نے میرے خیال شاباش دی ہے اور خراج تحسین جو ہے نا وہ پیش کیا ہے اس موقع پر, ہے نا. تو میں ابھی بالکل خاور صاحب پڑھ کے سناتا ہوں. چلیں کچھ بولے تو صحیح. کہتے ہیں ووٹ کو عزت نہیں, وہ تو پن ٹویٹ تھا, آئی ایم سوری, دوسرا. تو یہ ہے سامنے رکھا ہوا, دیکھیے فوراً پیش کر دیا وہ پن ٹویٹ تھا. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے پاکستان کو سربلند کیا. نئے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف, فوج کے سپاہ سالار جنرل سید عاصم منیر, چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر سندھو اور افواج پاکستان کو شاباش اور مبارکباد دیتا ہوں. پاکستان امن پسند ملک ہے, پاکستان امن کو ترجیح دیتا ہے مگر اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے. پاکستان زندہ باد. یہ فرماتے ہیں جناب نیا محمد نواز شریف خاور صاحب. یہ میں نے بطریق احسن آپ کے حکم کی تعمیل کر دی ہے سر. بڑی مہربانی. دیکھیں ہمارے تاحیات قائد ہیں تو پھر کیا کریں, بڑا ضروری تھا. اور خاص طور پر یہ اس لیے بھی یہ سنانا ضروری تھا کہ ہماری وہ برکا دت بہن صاحبہ ہے نا, وہ چولوں میں وہ بھی شامل ہو گئی. ہم تو ان کو بڑا سیریس جرنلسٹ سمجھتے تھے, تو وہ یہ بھی بتانا ضروری تھا کہ کچھ عرصہ پہلے میاں صاحب نے ان کو ہوسٹ بھی کیا تھا. تو اچھا تھوڑا سا ان کو ابھی اس میں یہ ذرا سمجھائیں, چونکہ بس اب ذرا اس گھنٹے کے تک ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں. وہ یہ کہ
اگر اس میں خاور صاحب یعنی بیچ میں ایسی خبریں آتی ہیں کہ جناب ایل او سی گرم ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو ساری کی ساری ڈیل یا سیز فائر خراب ہو رہا ہے, یا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یار جتنا سینسیٹیو نوعیت کا مسئلہ ہے یہ چھوٹا موٹا اریٹنٹ تو آتا رہے گا؟ خاور صاحب نہیں, بالکل مالک صاحب نے صحیح فرمایا کہ کوئی پرفیکٹ چیز نہیں ہوتی. دیکھیں ایک بہت بڑی جنگ سے آپ ریٹریٹ کر رہے ہیں, سارے آپ نے سورسز ایسٹس موو کیے, اب اسے واپسی پہ جا رہے ہیں, تو جاتے ہلکی پھلکی ٹھونٹھان یہ ہو رہی ہے, مطلب یہ کوئی اتنا ان ایکسپیکٹڈ چیز نہیں ہے. اگین انڈیا شاطر ہے, آپ کو پتا ہے جس انداز سے اس کو مار پڑی ہے, وہ جاتے جاتے بھی کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. جو بار بار میں جو بات کر رہا ہوں نا کہ ہمیں بہت ہی محتاط انداز سے آگے بڑھنا ہے. بڑی کامیابی ہے, ظاہر ہے 48 گھنٹے سے اگر دنیا کا ایک بڑا ملک, سب سے طاقتور ملک اور اس کا طاقتور پریزیڈنٹ نے جب یہ ٹویٹ کرتا ہے, ان کے جو سیکریٹری آف اسٹیٹ بات کرتے ہیں, ان کے وائس پریزیڈنٹ بات کرتے ہیں, وہ ری ٹویٹ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائیسٹ لیول کے اوپر یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. آن گراؤنڈ ظاہر ہے کچھ چیزیں چل رہی ہیں. ابھی جو خبریں آ رہی ہیں تھوڑی بہت وائلیشن کی خبریں سیز فائر لائن ایل او سی کے اوپر, تو ایل او سی کے اوپر تو پہلے بھی وہ حرکتیں کر رہے ہیں, لیکن اگر ایسی کوئی بدنیتی ہے انڈیا کی طرف تو وہ اگلے 2-4 گھنٹے میں پتہ چل جائے گا. اب جی بالکل, کیونکہ ذرا سے نہیں لگتا کہ اب اتنے ایسا ہو سکے, یعنی مجھے ایسا لگ رہا ہے, آپ انیکا آپ اس پہ کامنٹ دیجیے گا کہ ذرا لوگوں میں کچھ ابھی بھی, چونکہ اگین ہم بہت اچھے طریقے سے پہچان گئے ان کا مزاج, تو اس لیے لوگوں میں ابھی بھی ذرا تھوڑا بہت وہ ہے کہ یار یہ دیکھو یہ معاملہ واقعی ایسا ہے یا پھر دوبارہ کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو رہی. انیکا لیک آف ٹرسٹ رہے گا وسیم, وہ ختم نہیں ہو سکتا. وہ ہمارا 75 سال کا لیک آف ٹرسٹ ہے, وہ کنٹینیوڈ رہے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ہوپ لیس ہو کر آگے نہیں دیکھنا چاہیے. ٹرسٹ ہم کمپلیٹلی نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوشس ٹرسٹ کے ساتھ ہم آگے نہ بڑھیں. ایٹ دا سیم ٹائم وہ اس ٹائم پہ اچھی خاصی سبکی لے کر سائڈ پہ ہوئے ہیں, تو اگر ان کے اندر کوئی چھوٹا موٹا غصہ ہے ادھر ادھر وہ تھوڑا سا نکال رہے ہیں, تو آئی تھنک پاکستانی سائڈ اس کو اس سیریسنس کے ساتھ نہیں لے گی. وہ نہیں کہ وہ چول کی طرح ہی لے گی اور اسی طریقے سے پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی, موو آن کرنے کی کوشش کرے گی. میں نے تو آپ کے سامنے فارن سیکرٹری آف انڈیا وکرم جو ہیں ان کے سٹیٹمنٹس 24 گھنٹے کے اندر کس طریقے سے تیزی سے چینج ہوئے وہ رکھ دیا ہے. تو اتنی تیزی سے تو دن نہیں اور رات نہیں چینج ہوتی جتنی تیزی سے ان کو اپنا سٹانس چینج کرنا پڑا. لیکن آپ نے ہماری پھرتیاں چیک کی, آپ نے ہماری تیزی دیکھی, ہم کہہ رہے تھے نہ کرو نہ کرو نہ کرو, پھر ہم نے جب فجر پہ شروع کیا تو اثر سے پہلے کام نمٹا دیا ہے. مطلب اثر سے پہلے وہ یہ ٹرمپ سارا وہ ہو گیا. ہم نے ان کو بہت دفعہ وارن کیا تھا, 4 دن کے صبر کے بعد اس کے بعد صبر بنتا نہیں تھا. وہ جو حرکتیں کر رہے تھے نا وہ ضدی بچے والے. 4 دن کا صبر پھر فجر تا اثر, یہ نعرہ ہوتا ہے ہمارا, 4 دن کا صبر پھر فجر تا اثر, اور کام تھا. مغرب کی نماز ہم نے آرام سے پڑھی, اوکے ہو گیا کام, ذرا ٹھیک ہو گیا. تو وہ پھرتیاں ہم نے بھی دکھائی الحمدللہ, اور اس کو ہم آگے بھی دیکھ رہے ہیں. سو ناظرین, یہ ظاہر ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے, اور ابھی آپ کچھ دیر میں دیکھیں گی 9 بجے کی ہیڈ لائن دیکھیں گے. ہم ذرا ایک کوئک کلوزنگ ریمارکس اگلے 1-2 منٹ میں لے لیتے ہیں. خاور صاحب ابھی تک کے لیے ذرا میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ جو ہے وہ گھر جا کے آرام سے سو جائیں, ایسا بالکل نہیں ہے. میں اس گھنٹے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کلوزنگ ریمارک کوئکلی دے دیں. خاور صاحب دیکھیں جی, خوشی کی بات ہے, سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور سیلیبریٹ کرنا بھی چاہیے, لیکن وہی ہے کہ ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. وی شوڈ کیپ آور گارڈز ہائی. ایک مشکل دشمن ہے, شاطر دشمن ہے, نظر رکھنی ہے اس کے اوپر, لیکن ایگزیکٹلی جھوٹا ہے بالکل. آپ اعتبار اس انداز سے نہیں کر سکتے, لیکن چونکہ دنیا درمیان میں پڑ گئی ہے اور کوئی ایک ملک نہیں, سارے ملک کا جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہ اب آگے ہیں اس ڈیل کے اندر, تو ہمیں تھوڑا سا ٹرسٹ کرنا چاہیے. تو باقی وین گوئنگ گیٹس ٹف, ٹف گیٹس گوئنگ, تو ہم نے اب دیکھ لیا یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں. اس میں کوئی اتنی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر کوئی غلطی ہوگی بھی, کوئی بدنیتی اگر دکھائے گا بھی, کرے گا بھی, تو پھر حساب کر لیں گے. ماریا, کوئک کمنٹ فرام یور سائڈ, 30 سیکنڈ. دیکھیں جی, امید یہی ہے کہ جو اب یہ اگر یہ معاہدہ ہو رہا ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, تو یہ قائم رہے. جو بھارت ہے اس پہ عمل درآمد بھی کرے, اس کی وائلیشن نہ کرے. بڑی مشکل سے اس نہج تک دونوں ایٹمی قوتیں پہنچی ہیں. کسی کی ذرا سی غلطی دوبارہ ہم اسپائرل ان کر کے اس مقام پہ نہ پہنچا دے, تو آنے والے 48 گھنٹوں میں امید کرتے ہیں کہ اس خطے کی سینکٹیٹی کے لیے بھارت ذرا ذمہ داری کا احساس بھی کرے اور اس کا مظاہرہ بھی کرے.
صحیح، بالکل ٹھیک ہے. تازہ ترین اطلاعات مجھے یہ بھی ملی ہیں ناظرین، میں بریک کر دوں کہ ابھی ناگزیر وجوہات کی بنا پر ابھی ہم ظاہر 9 بجے ختم کر رہے ہیں. 9 بجے آپ بلیٹن دیکھیں گے اور اس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ 10 بجے تو اعتراض ہونا ہے اور پھر 11 بجے ہم نشریات کے ساتھ حاضر ہوں گے، جس میں مجھے بتایا گیا ہے کہ ماریا ہوں گی اور گھمن صاحب ہوں گے. شاید مالک صاحب نے اپنے کچھ اعلیٰ سطحی اختیارات استعمال کرتے ہوئے شاید کچھ رخصت چاہیے. ابھی ہم بیک ڈورز پہ چلاتے ہیں کوئی کام کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہم ذرا دیکھتے ہیں. فی الحال لیکن میں ایک ذمہ دار، میں انڈین چینل نے میں ذمہ دار میڈیا کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب تک کی اپڈیٹ میں نے آپ کو پہنچا دی ہے، لیکن ابھی کوئی بیک گراؤنڈ چلیں گے مذاکرات، پھر دیکھتے ہیں کہ مالک صاحب کو ہم 9-2-11 ہونے دیتے ہیں یا 9 کے بعد 11 بجے پھر بلا لیتے ہیں. ان دو میں سے کوئی ایک صورتحال ہوگی، وہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن سر آپ سب لوگوں کا ابھی کے لیے بہت بہت شکریہ، لیکن جاگتے رہنا، انڈیا سے نہ رہنا چونکہ ظاہر ہے بہت ہی ناقابل اعتبار ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ بتایا. آپ سب لوگوں کا اب تک کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ ذرا چائے شائے پئیں، شکرانے ادا کریں. ہم اس سے زیادہ لمبا تو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. دیکھیں نا کہ ہم فجر سے شروع کرتے ہیں تو مغرب تک تو ہم کھانے کھائے پہ بغیر. یہاں تو یہ اتنا بھی کام نہیں ہوا، اتنی بھڑکے اتنی باتیں کہ پتہ نہیں یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا، اور یہ جو ہے وہ فجر 4 دن کا صبر اور پھر فجر تاثر سبحان. لیکن آف کورس یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں ایک لائٹر سائڈ پر بات ایک اپنی جگہ ہے، لیکن ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور بہت اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی سچویشن میں لا کے کھڑا کر دیا کہ جو ہماری سوچ سے زیادہ بہت بہتر ہے. بہت عاجزی کے ساتھ ہم سب رب تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں. میں اگین آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا چونکہ ہم ابھی اس حد تک وائنڈ اپ کر رہے ہیں، تو آپ لوگ جلدی اس وقت اگلے 20-30 سیکنڈ میں ذرا ٹیلی ویژن اسکرینس کے بالکل سامنے آ جائیے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نشریات کا یہاں پر پھر انشاءاللہ رات 11 بجے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور دن کا اختتام کریں گے. لیکن ہم قومی ترانے سے اختتام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سب آ جائیے تاکہ ہم سب ذرا اپنا لہو بھی گرمائیں. ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ پاک سرزمین دی ہے جو کہ انشاءاللہ ہمیشہ شاد باد اس لیے رہے گی کہ اس میں ہے سایہ خدائے ذوالجلال. اس کے نوجوان جب نکلتے ہیں تو حیدری شجاعت کے ساتھ نکلتے ہیں. اس کے نوجوان جب کسی مارکے کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. اس کے نوجوان جب کسی کاروائی کو کوئی عنوان دیتے ہیں تو وہ بھی قرآن کریم کی ہی کسی آیت سے یا اس کے الفاظ سے اس کو ڈرائیو کرتے ہیں. تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا، ان کی خوشنودی کے ساتھ حیدری شجاعت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، حسینی مزاج کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اور یہ حیدری شجاعت، حسینی مزاج، نعرہ تکبیر اور پھر جب بنیان و مرصوص، جب یہ 4 عناصر ہوں تو پھر وہ ہوتا ہے جو کہ آج ہو گیا. خواتین حضرات آئیے اپنی نشستوں پر ہم کھڑے ہو کر، اور میں معذرت چاہتا ہوں جو کہ معمول سے طویل نشریات ہے تو پھر ہمارے کچھ جس انداز سے بیٹھے ہوئے تو بارہ کو ایکسپوز ہے، تو ہم آئیے آپ سب اپنی نشستوں سے ہم کھڑے ہو کر انشاءاللہ پاکستان کے قومی ترانے سے ابھی ہم کریں گے